الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ قصۃ یاقوت الدہان۔ مرحوم مصنف نے غیبت کبریٰ میں ملاقات کے واقعات کے متعلق سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ ہم 10 واقعات جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ آج جو ہے وہ دوسرا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ ایک تیل بیچنے والا دہان یعنی جو تیل کا کاروبار کرتا ہے، جس کا نام جو ہے وہ یاقوت ہے، اس کا جو ہے وہ یہ قصہ ہے کہ جسے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے الشیخ الجلیل العالم النبیل الشیخ علی الرشدی، کہ یہ بہت بڑے علماء میں سے اور صاحبان تقوی میں سے تھے۔ وہ اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کربلا سے جو ہے وہ نجف کی طرف سفر کیا، اور یہ سفر جو ہے وہ تویرج کے راستے سے تھا۔ تویرج کے راستے کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ یہ کربلا سے جو ہے وہ 15 کلومیٹر دور علاقہ ہے، اور آج کل اسے جو ہے وہ قضائے ہندیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس ٹائم پہ یہاں پہ جو ہے وہ نہر فرات کا راستہ جو ہے وہ موجود تھا، اور لوگ جو ہے وہ کشتیوں کے اوپر جو ہے وہ سفر کر کے جو ہے وہ کربلا جو ہے وہ ادھر نجف اشرف جو ہے وہ آیا کرتے تھے کوفہ والی سائڈ پہ۔ تو یہ کہتے ہیں عالم کہ میں جو ہے وہ تویرج کے راستہ سے، یعنی وہی فرات کا راستہ ہے، وہاں کشتی پہ سوار ہوا اور نجف کے جانے کے لیے آمادہ ہوا۔ تو وہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو گپ شپ میں اور فضول قسم کی گفتگو میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بندہ ایسا موجود ہے کہ جو ان کی گپ شپ میں شریک نہیں ہو رہا، بالکل جو ہے وہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، اور بڑا جو ہے وہ باوقار اور اپنے اخلاق کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور اس کے اوپر جملے بھی کس رہے ہیں، اور بعض اوقات اسے مذہب کا بھی کیا ہے تانا دیتے ہیں کہ تمہارا جو ہے وہ مذہب اس طرح کا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے وہ فقط کھانے کے ٹائم پہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، کھانا وغیرہ اکٹھے کھا لیتے ہیں، لیکن باقی ٹائم پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، الگ رہتا ہے۔ تو یہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ جو تمہارے دوست احباب ہیں، تم ان سے کیوں الگ ہو اور ان کے ساتھ کیوں نہیں شریک ہو رہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جتنی فضول باتیں کر رہے ہیں، چلیں تم فضول باتوں سے بھی الگ ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ میرے رشتہ دار ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ابی منہم، اور میرے جو والد ہیں وہ بھی کیا ہے انہی میں سے تھے، وہ بھی اہل سنت میں سے تھے۔ لیکن جو میری والدہ تھیں وہ شیعہ تھیں، وہ اہل ایمان شیعہ میں سے تھیں، اور میں پہلے جو ہے وہ یہی اہل سنت کے مذہب پہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امام حجت صاحب الزمان علیہ السلام کی برکت سے میرے اوپر یہ احسان فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ تشیع کو قبول کیا، اور اپنے والد کے جو ہے وہ مذہب کو چھوڑ کے والدہ کے جو ہے وہ مذہب میں آ گیا۔ تو یہ عالم کہتا ہے کہ امام زمانہ نے اور امام حجت نے آپ کے اوپر کوئی عنایت کی ہے، یہ کیا واقعہ ہے، کس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ ذکر کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام جو ہے وہ یاقوت ہے، اور میں دہان ہوں، تیل جو ہے وہ مختلف علاقوں سے خرید کے اس کو جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوں، اور میں جو ہے وہ حلہ جو ہے وہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ بعض سال ایسے آئے کہ ہم جو ہے وہ جنگل سے جو ہے وہ کراس کر کے حلہ کے باہر جو ہے وہ جاتے تھے تیل وغیرہ خریدنے کے لیے، تو میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے گیا، اور وہاں سے جو ہے وہ بالکل جو جنگلی علاقہ ہے وہاں سے آگے چلے گئے، ہم وہاں سے تیل خریدا اور پھر واپس آئے۔ تو رستے میں جو ہے وہ رات ہو گئی تھی، تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ رکیں گے، اور پھر جو ہے وہ کچھ آرام کر کے جو ہے وہ صبح کے ٹائم پہ کیا نکلیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ رک گئے، میں بھی جو ہے وہ رک گیا۔ تو ہوا کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے لوگ جو ساتھی ہے وہ مجھے چھوڑ کے کیا جا چکے تھے، میں بالکل جو ہے وہ اکیلا رہ گیا۔ لیکن میں نے کہا ابھی تھوڑا سا دور گئے ہوں گے تو میں ان کے پیچھے ڈھونڈتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے نشانات وغیرہ مل جائیں۔ تو میں ان کے پیچھے جو ہے وہ گیا، لیکن حالات یہ بنے کہ میں رستے سے جو ہے وہ بھٹک گیا، بالکل جو ہے وہ جنگل ہے، اب مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔
اور یہ جنگل ایسا تھا کہ بر الاقفر کے بے آب و گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ درندے وغیرہ بھی تھے۔ تو اب جو ہے وہ ایک تو پیاس کی شدت میرے اوپر غالب ہو گئی، اور ادھر سے خوف ہے درندوں وغیرہ کا۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ میں نے اپنے جو خلفاء تھے ان کو جو ہے وہ پکارنا شروع کیا، اور ان کو پکار کے جو ہے وہ مدد کے لیے پکارتا رہا، لیکن کچھ بھی جو ہے وہ نہ ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں اپنی والدہ سے جو ہے وہ یہ سنا کرتا تھا کہ وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ ان لنا اماما حیا یکن ابا صالح وهو یرشد الضال، کہ وہ مجھے کہتی تھی کہ ہمارے امام ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، اور جن کی جو کنیت ہے وہ ابو صالح ہے۔ وہ جو بندہ بھی گم ہو جاتا ہے، جو بھی کمزور ہوتا ہے، جس کی بھی اوپر مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے، وہ اب بھی جو ہے وہ اس کی کیا کرتے ہیں، مدد جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اور کہا کہ اگر یہ جو امام ہے جس کے متعلق میری والدہ بتاتی تھی، اگر یہ میری ابھی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں اور میری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، تو میں جو ہے وہ اپنی والدہ کے دین میں داخل ہو جاؤں گا اور تشیع مذہب کو کیا ہے قبول کر لوں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ یا ابا صالح کہہ کر جو ہے وہ آوازیں دینا جو ہے وہ شروع کی۔ تو کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ میری سائڈ پہ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، کہ جس نے جو ہے وہ سبز رنگ کا جو ہے وہ عمامہ کیا پہنا ہوا ہے، اور وہ آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ تم جو ہے وہ اس رستے سے جاؤ، اور اس رستے سے جانے کے بعد اس نے مجھے حکم دیا کہ تم جو ہے وہ اپنی والدہ کا جو دین ہے تم اسی کی طرف کیا اسی کے اندر کیا تم داخل ہو جاؤ۔ اور پھر مجھے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہاں سے چلو گے کہ ایک جو ہے وہ گاؤں میں داخل ہو جاؤ گے، اور اس گاؤں کے سارے لوگ جو ہے وہ شیعہ ہیں اور میرے کیا ماننے والے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ یہ بندہ جو ہے وہ امام جو ہے وہ سے یہ رستہ بتا کے ساری نصیحت کر کے چلنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ الا تأتی معی الی ھذا القریہ، کہ آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے، وہاں پہ سب شیعان ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ابھی نہیں چل سکتا، قد استغاث بی الان الف انسان فی اطراف البلاد وارید ان اغیثہم، کہ ابھی جو ہے وہ اسی شہر کے ارد گرد جو ہے وہ 1000 بندے جو ہے وہ مجھے بلا رہے ہیں اپنی مدد کے لیے، اور میں ابھی چاہتا ہوں کہ سب کی جا کے جو ہے وہ مدد کروں۔ تو یہ کہہ کر جو ہے وہ میری نظروں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گئے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں ابھی اسی رستے پہ، جس رستے کی طرف جو ہے وہ امام نے رہنمائی کی تھی کہ تم کچھ چلو گے اور آگے بستی آ جائے گی، تھوڑا سے جو ہے وہ چند قدم چلا تھا تو آگے میں نے دیکھا کہ ایک شہر جو ہے وہ آ گیا، ایک جو ہے وہ گاؤں آ گیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ میں رکا، اور سارے وہاں پہ مومنین تھے۔ تو وہاں پہ جو ہے میں رک گیا، اور مزید ایک رات بھی کیا وہاں پہ گزاری۔ تو ایک رات کے بعد جو ہے وہ جو میرے ساتھی تھے وہ وہاں پہ کیا پہنچے، اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا لمبا جو ہے وہ سفر ہے، تم نے جو ہے وہ اتنے جلدی کیسے طے کر لیا، اس گاؤں میں کیا آ گئے ہو۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں پھر حلہ واپس آئے، اور حلہ میں اس ٹائم پہ سید مہدی القزوینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو میں ان کے گھر گیا اور ان سے میں نے سارا واقعہ یہ بیان کیا، اور دین کی جتنی تعلیمات تھیں وہ میں نے ان سے سیکھی ساری، اور دین کی تعلیمات سیکھ کے ابھی جو ہے میں کیا ہو چکا ہوں، شیعہ ہو چکا ہوں۔ تو یہ کیا دوسرا واقعہ ہے۔ اور تیسرا واقعہ وہ اسماعیل بن حسن الہرقلی، ہرقلی جو لفظ ہے اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بھی حلہ جو شہر ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک گاؤں کا جو ہے وہ نام ہے، شمس الدین بن اسماعیل۔ شمس الدین بن اسماعیل یعنی اس کے والد جو اسماعیل ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ والد کا جو ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جو اسماعیل تھے ان کی جو بائیں ٹانگ تھی، بائیں جو ران تھی، اس کے اوپر ایک ایسا پھوڑا نکل آیا کہ جس سے اس زمانے میں جو ہے وہ توسا جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اور ہوتا کیا تھا کہ جب یہ بہار کا موسم آتا تھا، گرمیاں ختم ہوتی تھیں، تو وہاں سے کیا نکلتا تھا، خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور پیپ کیا نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ میں ابھی جو ہے وہ ہرقل جو میرا گاؤں ہے یہاں سے میں جاتا ہوں حلہ میں، اور حلہ میں ایک عالم دین تھے جو اس ٹائم کی جو ہے وہ دینی شخصیت ہے، سید رضی الدین علی بن طاووس، ان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ بہت شدید جو ہے وہ درد ہے اور یہ پھوڑا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ابن طاووس کے جو ہے وہ کچھ ڈاکٹر جو تھے وہ واقف تھے، تو ابن طاووس نے جو ہے وہ رابطہ کیا کچھ ڈاکٹروں سے، اور ڈاکٹر وہاں پہ آئے اور انہوں نے اس کا چیک اپ کیا سارا، اور چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ اس کا جو ہے وہ آپریشن ہوگا، اور آپریشن بھی ایسا ہے کہ جس میں ہمیں خطرہ ہے کہ انفیکشن بڑھ جائے گا اور تمہاری موت بھی کیا واقع ہو سکتی ہے۔
اور یہ جو آپریشن ہے اس کی کامیابی کی جو چانس ہیں ضئیلۃ جداً، بہت ہی کم ہے، یعنی کٹ وغیرہ لگا کے ہم یہ سارے نکال دیں گے لیکن بہت کم اس کے چانس ہیں، اور موت کا کیا خطرہ یہاں پہ موجود ہے کہ انفیکشن اور یہ وائرس کیا بڑھ سکتا ہے تمہارا۔ تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ بغداد جاتے ہیں، اور بغداد جو ہے وہ یہ ماہر لوگ جو ہے وہ سرجن موجود ہیں، ان سے جا کے جو ہے وہ اس کو چیک کراتے ہیں۔ تو ابن طاووس جو ہے انہی کے ساتھ ہی گئے بغداد، وہاں پہ بھی کیا یہ ماہر جو ڈاکٹر ہیں ان سے ملے، تو انہوں نے بھی کیا یہی جواب دیا کہ یہ جو انفیکشن ہے زیادہ بڑھا ہوا ہے، آپریشن کرتے ہیں تو کامیابی کے چانس جو ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ جو ہے وہ پھیل بھی سکتا ہے اور تم کیا مر سکتے ہو۔ اب جو ہے وہ اسماعیل کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بغداد سے جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ چلا گیا سامرہ جو ہے وہ گیا، اور وہاں سے امام مہدی علیہ السلام سے جو ہے وہ توسل کرنا شروع کیا، ان کو پکارنا شروع کیا، اور انہی سے جو ہے وہ شفا کیا مانگنا شروع کی۔ اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ میں دجلہ جو نہر ہے وہاں پہ گیا، اور وہاں پہ میں نے غسل کیا اور صاف کپڑے پہنے، تو وہاں پہ جو ہے مجھے 4 جو ہے وہ لوگ ملے جو گھوڑوں پہ کیا سوار تھے، اور ایک بندہ تھا اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک نیزہ بھی تھا، اور وہ علیہ فرجیہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا لباس ہے کہ جو علماء دین جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، یعنی کھلا ڈلا جو لباس ہے جس کے بازو بھی کیا لمبے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صاحب الفرجیہ ہے، یعنی جس نے دینی لباس پہنا ہوا تھا، یہ میرے آگے آیا، اور اس کے جو باقی 3 ساتھی ہیں وہ پیچھے کیا روک کے، اس نے جو ہے وہ آگے آئے اور سب نے جو ہے وہ سلام کیا میرے اوپر، لیکن یہ جو بندہ تھا جس نے دینی لباس پہنا ہوا تھا، یہ میرے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ انت غدن تروح الی اہلک، کہ کل تم جو ہے وہ واپس چلے جاؤ گے گھر والوں کی طرف۔ تو اسماعیل کہتا ہے کہ ہاں میں جو ہے وہ واپس چلے جاؤں گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس بندے نے کہا کہ تمہیں جہاں پہ درد ہے جس پھوڑے کی طرف، وہ تو مجھے جو ہے وہ چیک کراؤ کہاں پہ ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ یہ جو اسماعیل تھے اس کے جسم پہ مس کرنا شروع کیا، اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اسی پھوڑے کے اوپر رکھا، اور اس سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ دبایا، جہاں پہ دبانے کے بعد جو ہے وہ پھر چلا گیا۔ اور جب اس کے جو 3 ساتھی تھے انہوں نے جو ہے وہ مجھے پکار کے کہا کہ افلحت یا اسماعیل، کیا اسماعیل تم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، تم فلاح پا گئے۔ تو اسماعیل کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ یہ میرا نام کہاں سے جانتے ہیں، لیکن میں اس ٹائم پہ متوجہ نہیں ہوا، تو میں نے انہیں جو ہے وہ جواب میں یہ کہہ دیا کہ افلحنا و افلحتم انشاءاللہ، کہ ہم سب انشاءاللہ جو ہے وہ فلاح پائیں، کامیاب ہوں۔ اچھا، فقال له الرجل، انہی میں سے ایک بندے نے کہا کہ یہ جو ہیں جنہوں نے دینی لباس پہنا ہوا ہے، ھذا هو الامام، یہ جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو جیسے انہوں نے سنا کہ یہ میرے امام ہیں، تو اسماعیل جو ہے وہ ان کے قدموں میں گر گیا اور ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، اور جو ہے وہ کہنے لگا کہ مولا بس میں اب آپ سے جو ہے وہ جدا نہیں ہوں گا، مجھے بھی کیا اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو امام نے جو ہے وہ بڑے شفقت سے کہا کہ ارجع، کہ تم واپس چلے جاؤ، لیکن اسماعیل نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی کیا واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اس وقت پھر دوبارہ امام نے فرمایا کہ المصلحۃ فی رجوعک، کہ مصلحت اسی میں ہے کہ تم کیا واپس چلے جاؤ۔ تو اسماعیل نے پھر کہا کہ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اس ٹائم پہ جو اس کے 3 ساتھی تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اسماعیل ما تستحیی یقول لک الامام مرتين ارجع وتخالفه، کیا اسماعیل تمہیں شرم نہیں محسوس ہوتی کہ امام تمہیں 2 دفعہ کہہ چکے ہیں واپس جانے کا اور تم جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہو؟ تو اس وقت جو ہے وہ اسماعیل جو ہے وہ جدا ہوئے امام سے، اور اس وقت امام نے کہا کہ جب تم بغداد پہنچو گے تو تم جو ہے وہ حاکم عباسی کے پاس جاؤ گے۔ اس ٹائم پہ حاکم عباسی کوئی تھا، المستنصر اس کا نام لکھا ہے، ابو جعفر، کہ وہ تمہیں جو ہے وہ بلائے گا اور تمہیں جو ہے وہ کچھ چیزیں بھی دے گا، لیکن اس سے جو ہے وہ کچھ پیسہ وغیرہ اور کچھ درہم کیا تم نے نہیں لینے۔ اور یہ جو ہمارا والدنا الرضی سید ابن طاووس سے رضی، اس سے تم جو ہے وہ کہنا، تو یہ تمہارے لیے لکھے گا علی بن اوس کی طرف، اور اس سے میں نے جو ہے وہ وصیت کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ تمہیں پیسہ وغیرہ اور باقی جو تمہاری ہیلپ ہے وہ جو ہے وہ بندہ کرے گا، لیکن ابو جعفر جو حاکم عباسی مستنصر ہے، اس سے جو ہے وہ تم نے کچھ نہیں لینا۔ پھر جو ہے وہ امام علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے، اور اسماعیل جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ حرم واپس آئے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہر پہ جو ہے وہ تمہیں جو 4 بندے ملے ہوئے تھے، تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ کسان لوگ تھے، اور جن کی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، اور شاید جو ہے وہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں اس زمانے کے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ امام علیہ السلام تھے، امام مہدی علیہ السلام تھے۔ تو اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ امام جب آ گئے تھے تو پھر تم نے امام کو نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کیا مرض ہے اور کیا تکلیف ہے؟
تو اس نے کہا کہ ہاں جو ہے وہ میں نے انہیں بتایا تھا، اس بات کا بتایا تو تھا انہیں کہ میں نہیں کہہ سکا انہیں کہ بھئی کہاں پہ تکلیف ہے، لیکن میں نے بتایا تھا انہیں کہ میرے جسم پہ کیا ہے یہ اس طرح کی تکلیف ہے۔ تو اس ٹائم پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ اس نے فوراً جو ہے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قریب کیا اور میری جو ٹانگ ہے وہاں سے کپڑا ہٹایا اور دیکھنا شروع کیا اس پھوڑے کو، تو اسے پھوڑا کیا نظر ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ پھوڑا کہاں پہ ہے تمہارا؟ تو اسے جو ہے وہ شک پڑا کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری ٹانگ پہ ہو۔ اس نے دوسری ٹانگ پہ دیکھا تو وہاں پر بھی کیا ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس ٹائم پہ لوگوں نے کہا کہ امام تم سے ملے ہیں اور یہ پھوڑا بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ سارے جو بندے تھے وہ وہاں پہ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اور سب جو ہے وہ اس کی جو قمیض تھی، جبہ جو پہنا ہوا تھا، اس کو جو ہے وہ نوچنے لگے، کاٹنے لگے کہ ہم جو ہے وہ اسے برکت کے طور پہ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیا ملاقات ہوئی ہے۔ اور وہیں پہ جو ہے وہ سلطان عباسی حکومت کی طرف سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم جو ہے وہ بغداد سے کب آئے ہو یہاں پہ؟ تو وہ ساری چیزیں جو ہے اسے بتاتا ہے کہ بغداد سے جو ہے وہ اس ٹائم پہ آیا تھا اور یوں جو ہے وہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ پھر جو ہے وہ بغداد جو ہے وہ ساری جو ہے وہ رپورٹ کیا لکھ کے بھیجتا ہے۔ تو بغداد بھی خبر یہ مشہور ہو جاتی ہے کہ امام سے جی ایک بندے کی ملاقات ہوئی اور اسے پھوڑا بالکل ہی اس کا غائب ہو گیا ٹانگ سے۔ تو ایک دن کے بعد یہ جو ہے وہ سامرا سے جو ہے وہ بغداد جاتا ہے، اور جب یہ بغداد پل کے اوپر ہی پہنچتا ہے جو بغداد کے باہر ہے، تو وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے تھے، سارے لوگ اکٹھے تھے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہاں تم اسماعیل ہو، تمہارا نام اسماعیل ہے؟ تو انہوں نے سب کو جو ہے بتایا کہ ہاں میں ہی اسماعیل ہوں۔ تو وہ پھر سارے لوگ جمع ہو گئے اور اس کے جو کپڑے تھے اس کو جو ہے وہ نوچنے لگے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی قمیض جو ہے وہ برکت کے لیے کہہ دے دو۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ بغداد میں جو ہے بڑی شہرت ہو گئی اور اس کی یہ خبر جو ہے وہ پھیل گئی۔ تو وہاں پہ سید ابن طاووس جو ان کے عالم دین تھے، جاننے والے تھے، وہ بھی جو ہے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہے، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ آن کا یقولون، کہ کیا تمہارے متعلق یہ ساری باتیں مشہور ہو چکی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اس وقت جو ہے وہ اپنی وہ سواری سے اترے اور فوراً جو ہے وہ دیکھنے لگے اس کی ٹانگ کو اور ران کو کہ کہاں پہ ہے وہ پھوڑا، تو کچھ بھی جو ہے وہ اسے نظر نہ آیا۔ تو یہ دیکھنے کے بعد ابن طاووس کے اوپر کیا غشی طاری ہو گئی، تو وہ غشی طاری ہو گئی اور لوگوں نے انہیں پکڑا، اور وہاں پہ ان کو جب ہوش آیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اسماعیل نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور کیا ہے میرے دل کے سب سے زیادہ کیا قریب لوگوں میں سے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ وزیر جو تھے بغداد کے وہ بھی آگے ہے اور ان تک بھی شہرت پہنچ چکی تھی۔ تو وزیر نے کہا کہ بھئی ڈاکٹروں کو بلایا جائے، جتنے میڈیکل ڈاکٹر لوگوں نے اس کا ٹیسٹ کیا تھا سب لوگوں کو بلایا جائے، اور ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ جو تم نے جس پھوڑے کا تم نے معائنہ کیا تھا یہ اس کا کیا علاج تھا؟ انہوں نے کہا اس کا علاج ایک ہی تھا کہ اس کا آپریشن کرتے اور اس کو کاٹنا پڑتا تھا، القط بالحدید، اور اس میں بھی کیا ہے موت کا خطرہ تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر فرض کریں موت کا خطرہ نہ ہو، کاٹنے سے وہ ٹھیک ہو جائے، تو کتنے دنوں میں وہ زخم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ان کے کم از کم جو ہے وہ 2 مہینے کیا لگیں گے زخم کے ٹھیک ہونے کو، اگر یہ ٹھیک بھی ہو جائے۔ اور پھر جب زخم ٹھیک بھی ہوگا تو وہاں پہ ایک گڑھا سا کیا بن جائے گا جسم کے اوپر، اور وہ ایک ایسا گڑھا ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی بال وغیرہ بھی کیا ہے نہیں اگیں گے، یعنی یہ اس کا کیا ہے آخری رزلٹ ہوگا۔ تو وزیر نے پوچھا کہ اچھا تم نے جو ہے وہ اس کا جو پھوڑا ہے وہ کتنے دن پہلے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا یہ 10 دن پہلے جو ہے ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا تھا، معائنہ کیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ وزیر حیران ہوا کہ 10 دنوں میں تو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو وزیر نے دوبارہ کیا اس کی ٹانگوں کو دیکھا تو وہاں پہ کوئی کیا پھوڑا نہیں تھا۔ تو اس ٹائم پہ جب ڈاکٹروں نے یہ اس کی دونوں ٹانگوں کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک جو ہے وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ ھذا عمل المسیح، کہ یہ تو جو ہے وہ کسی مسیح کا جو ہے وہ کام رکھتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ وزیر کہتا ہے کہ اچھا تو یہ تم لوگوں نے یہ علاج نہیں کیا؟ ڈاکٹر نے کہا نہیں ہم نے علاج نہیں کیا، یہ کسی مسیح کے کام لگتے ہیں، یہ میڈیکل کے کیا کام اور میڈیکل کے کیس نہیں لگتا۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے پھر حاکم عباسی مستنصر نے بھی جو ہے وہ اسماعیل کو بلایا اور ساری اس سے بات سنی، اور اس کو پھر آخر پہ کیا ہے 1000 دینار، 1000 جو ہے وہ دینار دیے اسے، اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہیں، تم کیا اپنے لیے اس کے اوپر خرچہ کرنا۔ لیکن اسماعیل نے کہا کہ نہیں جی میں یہ جو ہے وہ 1 دانہ بھی اور 1 روپیہ بھی کیا ہے اس سے نہیں لوں گا۔ تو اس وقت مستنصر نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ کس سے ڈر ہے، تم کیوں نہیں میرا پیسہ لے لے؟ تو اس نے کہا کہ من الذی فعل معی ھذا فانہ قال لا تاخذ من المستنصر شیئا، کہ جس نے میرے ساتھ یہ علاج کیا ہے اور پھوڑے کو ختم کیا، اسی ہستی نے مجھے کہا تھا کہ مستنصر سے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں لینا۔ تو وہاں پہ مستنصر جو ہے وہ بڑا روتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے کہ آخر جو ہے وہ امام نے کیوں منع کیا ہے کہ مجھ سے جو ہے پیسہ نہیں لینا۔ تو اسماعیل نے جو ہے وہ کچھ نہیں لیا، وہاں سے جو ہے وہ واپس آ گئے،
اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ شمس الدین بن اسماعیل کہتا ہے، اس کا جو بیٹا ہے، کہ میں نے بھی اپنے والد کی جو ہے وہ ٹانگ کو دیکھا اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد کیا وہاں پہ بال بھی کیا اگ گئے، اور جس طرح کے نارمل جسم ہوتا ہے اسی طرح سے کیا یہ ٹانگ ہو گئی تھی۔ تو یہ قصہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، اور اس کے جو ہے وہ نقل کرنے والے بہار الانوار ہیں، انہوں نے جو ہے وہ علامہ اصلی رحمٰن سے نقل کیا ہے، اور کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علی بن اسماعیل اربلی کی کیا کتاب سے اسے کیا ہے نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ 3 قصے ہو گئے، اور چوتھا قصہ انشاءاللہ پھر بعد میں آئے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔